بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم صدق رسولہ نبی الامین الکریم بشان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگ اور دوستو، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو سرکار قادر ولی گنج سوائی بادشاہی ناوری شاہ الحمید رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کی نسبت سے جو جڑا ہوا ہے، آج کے اس عظیم الشان جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب مل کر ایک مرتبہ باوز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگ اور دوستو، آپ حضرات یہاں سے ہٹ جائیے، دور دور چلے جائیے، حضرت کا حکم ہے کہ اطمینان سے بیٹھے رہیں۔ میں عرض کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ نسبت جو ہوتی ہے وہ بڑی عظمت ہوتی ہے۔ آج کے جلسے کو اتنی بڑی نسبت ہے کہ اللہ کے ولی سے نسبت ہے۔ پیرار پیر خطب ربانی محبوب سبحانی خندیل نورانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص کسان تھا، بڑی اس کی آرزو تھی، اس کی تمنا تھی کہ میں پیران پیر کے جلسے میں جاؤں، بیان سنوں، واز سنوں۔ تو وہ جب بیان سننے کے لیے دور سے آیا، اپنے مالک سے اجازت لے کر جیسے ہی پہنچا تو جلسہ ختم ہو گیا۔ جلسہ ختم ہو گیا، لوگ اپنے اپنے مقام پہ چلے گئے۔ جانے کے بعد وہ شخص جب آیا تو پیران پیر نے نظر ڈالا کہ حضرت غوث اعظم نے اس پہ نظر ڈالی۔ جیسے نظر ڈالنا تھا وہ مایوسی میں ہے، مایوس بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی پہ کوئی مایوس نہیں ہو سکتا۔ مایوسی کو دور کرنے کے مقام اللہ کے اولیاء کے آستانے ہوا کرتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستو، جیسے وہ مایوس شخص کو پیران پیر غوث اعظم نے دیکھا تو اے اللہ کے بندے ادھر آ، بلا کر پوچھا عبداللہ آئے کدھر؟ بولے سرکار میں آپ کا واز سننے کے لیے آیا تھا، آپ کا بیان سننے کے لیے آیا تھا، لیکن جو ہے بیان ختم ہو گیا، جلسہ ختم ہو گیا، تو میں اس لیے مایوس ہوں کہ بڑی آرزو تھی آپ کا بیان سنوں۔ غوث اعظم نے کہا اتنی سی بات پہ مایوس؟ خادم کو بلایا، بلا کر کہا ممبر لگاؤ۔ بولے کس لیے؟ بولے بیان کرنا ہے، بیان کرنا ہے، ممبر لگاؤ۔ خادم نے کہا سرکار ابھی تو جلسہ ختم ہوا، ابھی تو لوگ بیان سن کے گئے، اب کس کے لیے؟ بولے اس کے لیے، اس کے لیے۔ خادم نے کہا ایک آدمی کے لیے جلسہ؟ ایک آدمی کے لیے جلسہ؟ کہا عبد القادر پہلے بھی ایک کے لیے بیان کرتا، پہلے بھی ایک کے لیے جلسہ کرتا، ابھی بھی ایک کے لیے۔ تو فوراً ایک شخص کے لیے، وہ ایک کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے۔ ہر کام ولی کا جو ہوتا ہے اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو پیران پیر نے ایک آدمی کو بیان کر کر بتا دیا کہ یہاں مجمع کی ضرورت نہیں، کثرت کی ضرورت نہیں، لوگوں کی ضرورت نہیں، جو دل والا ہوتا ہے، یقین والا ہوتا ہے، اس کو بات پہنچانا ہر ولی کی خواہش ہوتی ہے۔ تو بزرگوں دوستو، ہم اللہ کے ولی کے نام پر جمع ہیں، تو ہمیں یہاں سے اٹھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب یہاں سے گھر گئے، بیان سن کر، واز سن کر، سلیم جھنکار کی قوالی سن کر جب گھر گئے، گھر میں جانے کے بعد آپ کے اندر تبدیلی آنا چاہیے، آپ کے اندر تبدیلی آنا چاہیے۔ اس لیے کہ گھر میں آج کل کیا حال ہے، باہر تو بہت فرشتہ صفت بن کے پھرتے ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، اچھے باتیں دوستوں سے کر رہے ہیں، اچھے باتیں گھر والوں سے کر رہے ہیں۔ جیسے ہی گھر میں گئے تو عورت خوف، بچوں پہ دہشت، گھر والوں پہ دہشت، بولے کچھ کہہ دے گا، کچھ بول دے گا۔ اس طرح کا عالم ہے کہ بچے اپنے بابا سے بات نہیں کر رہے ہیں، بیوی اپنے شوہر سے صحیح بات نہیں کر سک رہی ہے۔ اتنی جہالت عروج پر ہے، بات کرے تو گالی گلوچ، بات کرے تو غصہ، بات کرے تو جہالت۔ اس سے بچنا چاہیے۔ یہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں جلسے میں آئے ہیں وہ سن لیں، اس جلسے سے جانے کے بعد تبدیلی لائیں، تبدیلی لائیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، جن کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کچھ دریافت کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ شخص دراصل اپنی بیوی سے تنگ آیا تھا۔ اس کی بیوی بہت غصے والی تھی، بارہا اس کے جو ہے گھر میں آتے ہی اس کو جو ہے غصہ کرتی۔ تو وہ تنگ آ کر سیدنا فاروق اعظم کے پاس گیا۔
جیسے ہی پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صاحب رسول، ان کے گھر میں جیسے ہی ان کی اہلیہ آئی تو وہ غصہ کرنے لگی، باتیں کرنے لگی، تو جو ہے وہ شخص واپس جانے لگا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اس کو طلب کیے، بلائے، آئے کدھر، جا رہے کدھر؟ کہا سرکار دراصل میری بیوی غصے والی ہے، اس کے غصے سے تنگ آ کر میں آپ کے پاس اس کا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں کیا دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب کے گھر کا بھی وہی حال ہے جیسے سننا تھا۔ عمر بن خطاب فرمانے لگے، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے سن، میں اپنی بیوی کا غصہ اس لیے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیوی غصے والی ہو اگر غصے کو برداشت کرتا ہے تو غصے کو برداشت کرنے کی عوض اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے، اور کسی کا شوہر غصے والا ہے تو غصے کو برداشت کرنے کی عوض اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ آج معاشرے میں ابھی قاضی صاحب ملے تھے، سنا رہے تھے اتنے خلا و طلاق کے کیسز ہے، اتنے طلاق کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صبر نہیں سکھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو ہم دینی تعلیم نہیں سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو صبر والا بنائیں۔ آج کیا حال ہو گیا ہے کہ موبائل نہیں دلانے پر طلاق ہو رہا ہے، موبائل فون کے نام پہ طلاق ہو رہا ہے، چھوٹی سی بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اپنے جھگڑوں کو ختم کریں، اپنے بچوں کو صبر والا بنائیں، اپنے بچوں کو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنائیں۔ سیدہ کائنات کی نماز کیسی تھی بتائیں کہ سیدہ فرماتی ہیں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہی تھی، دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کی اذان ہوئی تو آپ نے کہا کہ مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی کہ فاطمہ کو 2 رکعت نماز کا موقع تک نہیں ملا۔ اس لیے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، غصے کو قابو میں رکھیں، غصہ بہت بری چیز ہے، غصے کو قابو میں رکھیں، پیرانے پیر کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، با ادب رہیں، بڑوں کا ادب کریں۔ جو کوئی اپنی عمر میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، نماز خشوع و خضوع سے پڑھیں اور بڑوں کا ادب کریں۔ جو بزرگوں کا ادب کرتا ہے، ماں باپ کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، پیار محبت سے رہتا ہے، اللہ اسے بوڑھا عمر دراز عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ کثرت سے درود پاک کو اپنا لیں اور استغفار کو اپنا لیں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نظروں کی حفاظت کریں۔ جتنے بلایات، جتنے مصیبتیں آتے ہیں وہ سب نظروں کی وجہ سے آتے ہیں، زبان کی وجہ سے آتے ہیں۔ کسی کی اگر کوئی زنا کرتا ہے، زنا پلٹ کر آتا ہے، کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو پلٹ کر آپ کے گھر آتا ہے، تو زنا گناہ، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے۔